جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم جناب خالد مقبول صاحب اور ان کے ساتھ شریک وفد یہاں تشریف لائے ہیں. ہم ان کی تشریف آوری پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے. آپ خوب آگاہ ہیں کہ اس وقت ملک کی سیاست میں ایک ہلچل ہے اور اس ہلچل میں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے اور ظاہر ہے کہ ہر جماعت کی اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ بھی ہوتی ہے. مختلف سوچوں کو آپس میں تطبیق دینے کے لیے اور ان کے درمیان ایک مناسبت پیدا کرنے کے لیے ان ملاقاتوں کا ایک ضرورت بھی ہوتی ہے اور یہ ہمارے سیاست کا حسن بھی ہے. تو اس حوالے سے ایم کیو ایم کے قیادت بھی یہاں تشریف لائی اور انہوں نے بھی موجودہ حالات کے حوالے سے چاہا کہ کچھ مشاورت ہو جائے، کچھ ہم سے سنا جائے، کچھ ان سے سنا جائے. تو اس حوالے سے خالد مقبول صاحب آپ سے کچھ ارشادات فرمائیں گے. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. گزشتہ دنوں ہم نے ایک تو قریب آتے ہوئے انتخابات بھی، اور ہم نے طے کیا تھا کہ ہم تمامی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کریں گے، اور اسی کے بیچ میں یہ نئی ابھرتی ہوئی صورتحال بھی سامنے آئی. تو ہماری ان ملاقاتوں کے حوالے سے کوریج بھی اور سوالات بھی اور انداز بھی مختلف ہو گئے. تو آج بھی اس پہ ہم سب کو تشویش ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے ان میں کیا حالات پیدا ہونے ہیں اور اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے کہ جمہوریت کو نقصان نہ ہو. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جمہوریت کا مستحکم ہونا، جمہوریت کا موجود رہنا ہم سب کی مشترکہ کاوشوں سے ہی ممکن ہے. تو اس سے پہلے بھی ہمارا وفد آیا تھا مولانا صاحب کے پاس، اور ہم لوگ آتے رہے. پہلے آپ لوگ ہماری کوریج اس طرح نہیں دکھاتے تھے، آج حالات کی وجہ سے دکھا رہے ہیں. تو اسی طرح کا اور پہلے کی بات کر دی آپ نے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ مولانا صاحب کا تجربہ اور سیاسی شعور بھی ہم سے کافی زیادہ ہے. ہم سیکھنے بھی آتے ہیں اور آج بھی ان سے رہنمائی لینے آئے تھے. اور بہت ساری چیزوں میں، چاہے ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، ایک دوسرے کی رہنمائی سے بھی راستہ بن سکتا ہے. تو کیا اپوزیشن میں جو کوئی قرارداد یا پیش کی ہے، اس کا آپ ساتھ دیں گے؟ کون سی تحریک اعتماد جو؟ اچھا، اس پہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھ کے بھی کہ کیا یہ عدم اعتماد کی تحریک حکومت کے ہی تبدیلی تک رہے گی، کہیں جمہوریت اس کے بیچ میں تو نہیں آ جائے گی. ہم اپنے تمام، اسی لیے ہم ان سے اندازہ کرنے آئے تھے اور مختلف سیاسی رہنماؤں سے ہم ملاقاتیں کر بھی رہے تھے. آج بھی کی ہیں ہم نے، اور آج ابھی جا کے کریں گے بھی. تو ہم اندازہ کر لیں گے اور آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. آپ اہل زبان ہیں، آپ ظاہر اپنی زبان کے حفاظت کے امین بھی ہیں، تو خان صاحب کے ساتھی بھی ہیں. خان صاحب جو بڑے قومی سیاستدانوں کے لیے جو زبان استعمال کر رہی ہیں، تو اس کی آپ مذمت کریں گے؟ جی، کل ہماری جانب سے ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سیاست کے اندر شرافت، رواداری، تہذیب نہ ہو تو سیاست ایک لعنت سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مولانا صاحب، انصار الاسلام کے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ لاجز کے اندر موجود ہیں. آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے ہر ممبر کی سیکیورٹی جو ہے اس کو لازم کریں گے. آج پولیس نے بھی آرڈر کر دیے کہ ان کو پارلیمنٹ لاجز سے باہر نکالا جائے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی قانون ہے تو پھر ہم قانون کے پیروی کریں گے، لیکن اگر اسی پولیس سے میں غیر محفوظ ہوں، یہ پولیس پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہے اور میرے اپنے
اگر جماعت کے رضاکار ہیں وہ بھی آپ اس کو وہاں سے نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممبران کو اغوا کرنے، ان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کا ایک برا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس بدنیتی اور برے ارادے کی تکمیل ہم نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی اس حوالے سے وہ قانون کا سہارا لیں۔ یہ سویلین لوگ ہیں، ہمارے جماعت کے کارکن ہیں۔ وہ کارکن جس طرح جلسے میں رضاکار رہتے ہیں اور ہمارے جلسے پرامن رہتے ہیں، اور پرامن رہنے کے لیے جماعت ہی کے کارکن کام آتے ہیں ہمارے۔ ہم نے کبھی بھی کسی بھی بڑے سے بڑے جلسے پہ بھی پولیس پر انحصار نہیں کیا ہے۔ ہم نے پولیس کو بتایا ہے کہ یہ ہمارا سیکورٹی پلان ہے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ پورے ملک میں جہاں بھی ہوا ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ایسا منصوبہ تو ہم بھی نہیں بنا سکتے جس طرح آپ لوگ بناتے ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی چیزیں چھوڑ دینا کہ ہم کسی کو اندر نہیں چھوڑیں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بدنیت ہے، وہ ہمارے اراکین کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ورنہ یہ بے ضرر لوگ ان کے بارے میں اس قسم کی بات کرنے کا کیا معنی ہے؟ ایک سوال مولانا صاحب آپ سے اور ایک ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ آپ نے کہا کہ ہم یہ بھی جائزہ لینے آئے ہیں کہ کہیں تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے یا اس تناظر میں جمہوریت کو نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اتحادی حکومت کے یہ بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ جب ان کے اپنے ان کے ساتھ نہ رہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے تو ہمارے پلے کیا رہے گا۔ ایک بات۔ دوسرا سوال مولانا صاحب آپ سے، آج آپ کی جو ٹاک ہوئی، آپ نے کہا کہ جب امریکہ اڈے مانگ لے تو کیا کسی میں جرت ہے کہ وہ کوئی انکار کر سکے؟ تو اگر آپ ہوتے تو کیا آپ بھی نہ انکار نہیں، کر میں نے سکتے؟ تو یہ نہیں کہا۔ آج کی جو پریس نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ کہہ کے دنیا کو تاثر دیتے ہو کہ میرے پاس اتنی ضرورت ہے۔ اس نے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے؟ میرا موضوع یہ تھا۔ خالد صاحب، آپ نے کہا کہ جمہوریت کے حوالے سے کہ جمہوریتیں ڈیریل نہ ہو جائے۔ مشرف دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مشرف کا ساتھ کن کن جماعتوں نے دیا ہے۔ اس وقت 3 سال حکومت کی چاہے کامیابیاں ہوں یا ناکامیاں، آپ ان کے ساتھ رہے۔ اب کیا وقت ہے کہ جس وقت شاید 1.5 سال رہے ہیں، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے، اب آپ ان سے دوری اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ ان کی تحریک عدم اعتماد یا کے بعد بھی کوئی واضح موقف نہیں ہے۔ میرے خیال ہے خان صاحب ہمارے آفس میں آئے ہیں تو دوریاں تو آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔